عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ کان لا یمتاز السور من السور حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورتوں کے فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. صرف ایک سورت سورہ توبہ برات، اس پر باجماع صحابہ بسم اللہ درج نہیں ہوا کیونکہ ان کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملا. باقی سورت نمل کے اندر تو بسم اللہ ہے لیکن جزء آیت ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے آپ مکاتیب میں خطوط میں لکھتے تھے بسمہ تعالی، بسمہ جل وعلا، یہاں تک کہ سورت نمل نازل ہوئی اور اس میں حضرت سلیمان کا خط بلقیس ملکہ سبا کے نام موجود ہے. تو اس کے بعد آپ نے جتنے خطوط لکھے ہیں ان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. یہ خطوط 375 ہے جو قبائل، اعراب، ملوک، سلاطین، زعماء، امراء، ذمہ داروں کے نام لکھے گئے ہیں. اور اس کراچی کا ایک عالم گزرا ہے 334 ہجری میں، اس کا نام ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی. علامہ دیبلی نے اس کو جمع کیا ہے. ہمارے بزرگ بعض دوستوں نے خطوط نبوی شائع کیے، کہیں 5 ہے کہیں 7 ہے. میں نے ایک واعظ میں کہا کہ 375 ہے. حضرت مولانا حسن جان صاحب نور اللہ مرقدہ شہید سعید، استاذ المحدثین والفقہاء، ان کا تعجب ہوا. میں نے دیبلی کی کتاب پیش کی، حیران ہو گئے، بہت دعا گو اور شکر گزار ہوئے. امام محمد ابن جعفر دیبلی، دیبل کراچی کا پرانا نام ہے. تو بہتر یہی ہے کہ خط میں آپ بسم اللہ لکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاسق فاجر، تو آپ کے خطوط تو اکثر کفار کے نام ہیں. خسرو پرویز نے بدتمیزی کی تو غرق ہو گیا، اور کیسر روم نے احترام کیا تو سلطنت ان کی برقرار رہی. بقیہ تفاصیل طلبہ نے بخاری مکتوب النبی الی ہرقل روم کے عنوان سے پڑھ لیا ہے.